اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان فرمایا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنایا ہے، گواہ بنایا ہے، ڈر سنانے والا بنایا ہے، وداعیا الی اللہ، اور آپ کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنایا، بِإِذْنِهِ اس کے حکم کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنایا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ساری شانیں ہی براء البراء ہیں، لیکن فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں اللہ کی جانب دعوت دیں گے۔ حضور داعیے الی اللہ ہیں، صحیح عقائد، صحیح نظریات۔ میری طرف دیکھیں جی آپ حضرات، اللہ آپ کو جزا دے۔ یہ موبائل آپ کے پاس ہی ہے، میں نہیں جانا ہے، بس آپ لوگ میری بات پر غور کریں۔ دو چار دوست بنا رہے ہیں، یہ آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ ویڈیو، باقی دوست توجہ کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے جی۔ کوئی ٹھنڈے خطیب بھی ہوتے ہیں نا، بغیر نعروں کے بھی تقریر کر لیتے ہیں، تو میں کر لیتا ہوں ساری تقریر بغیر اونچی سبحان اللہ کے اور بغیر نعروں کے ساری کر لیتا ہوں، اور ہو جاتی ہے، میں آرام سے گزر جاتا ہوں۔ تو آپ اطمینان سے بس سنیں تو صحیح نا، مجھے موقع تو دینا میں بات کروں۔ عزیز دوستو، دنیا میں مضبوط وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظریاتی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ جو لوگ نظریاتی طور پر کمزور پڑ جاتے ہیں وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ کمزور ہے نا، پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا غلط ہے، پتہ نہیں مجھے اس طرف جانا چاہیے، پتہ نہیں مجھے نہیں جانا چاہیے، کچی پکی کمزور باتیں۔ صبح جملہ اور ہے، دوپہر کو جو جملہ ہے وہ صبح والے کے مخالف ہے، اور شام کو جو بات کر رہے ہیں وہ سارے دن کی باتوں کی مخالفت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک نظریہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، نظریاتی طور پر پختہ کیا لوگوں کو۔ عرب کے لوگ تو ہمات کا شکار تھے، قربانیاں کر کے اس کا خون کعبے کی دیواروں سے ملتے، وہ طرح طرح کی تہمات کرتے۔ جب وہ طواف کرتے بیت اللہ شریف کا تو سارے کپڑے اتار کے کرتے، احرام باندھ لیتے تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ دروازوں سے نہیں داخل ہوتے تھے، پیچھے سے پھلانگ کر کے گھر آتے۔ تو ہمات کا شکار، کچی پکی باتیں۔ رسول پاک کو اللہ نے داعیہ الی اللہ بنایا، محبوب کریم نے انہیں سچے اور کھرے نظریات دیے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا بھئی تم کس بات میں ادھر ادھر بھاگتے ہو، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ ان چکروں سے باہر آؤ، تہمات سے، کچی باتوں سے باہر نکلو۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اس رب کی عبادت کرو جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکھرے ہوئے عقائد، یہ نظریاتی زندگی ہے، یہ نظریہ ہے کہ ہم دنیا میں کوئی محمل زندگی گزارنی آئے۔ اللہ نے کسی چیز کو عبث نہیں بنایا، کوئی چیز فضول نہیں ہے، نظریاتی زندگی ہے۔ موت اور حیات کی تخلیق میں ایک مقصد ہے، یہ حضور نے بتایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تم دنیا میں اچھے عمل کرنے آئے ہو، یہاں تم نے اپنی مرضی سے نہیں زندگی گزارنی، اللہ رسول کی مرضی سے گزارنی۔ نظریاتی کیا لوگوں کو اور بتایا کہ یہ دنیا ایک کھیتی ہے، یہاں تم نے کوئی فصل لگانی ہے، قیامت کا دن آئے گا پھر اس فصل کا تمہیں پھل دیا جائے گا۔ نظریاتی بنایا، نظریاتی۔ وہ جو لوگ غیر نظریاتی تھے نا، مثلا وہ کہتے تھے کھانا ہی سارا کچھ ہے، سونا ہی سارا کچھ ہے، شہرت ہی سارا کچھ ہے، دنیا کا مال دولت ہی سارا کچھ ہے، یہ غیر نظریاتی لوگ ہیں۔
پھر اس کھیل کا کوئی اینڈ بھی نہیں ہوتا. یہ دولت والا کھیل ہے نا. باقی دنیا میں آپ کوئی کھیل بھی کھیلتے ہیں نا تو کہتے ہیں بھئی اتنے اتنے اوور ہیں, اتنا اتنا فلاں ہے, اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ ہے, کوئی رزلٹ نکلتا ہے. اور یہ جو پیسوں والا کھیل ہے, کھلاڑی بدلتے ہیں, دادا کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا, کھلاڑی بدلتے ہیں, نتیجہ کوئی بھی نہیں. کماتے رہو, ساری زندگی لگے رہو. حضور نے نظریاتی کیا, لوگوں کو نظریاتی نظریہ دیا, اللہ کی جانب بلایا, کچی پکی باتوں سے لوگوں کو نکالا, ان کو ان کے اعصاب کو مضبوط کیا. یہ جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا, یہ لوگوں کو پکا کرنے کا دور نہیں. اس میں زیادہ تر لوگ قوم کو کچا کرنے کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں فتور پیدا کرتے ہیں. یعنی عجیب آدمی ہے نا, ایک بندہ بیٹھ کے صحابہ کرام کو ڈسکس کرتا ہے, اسے پہلے اپنی اوقات دیکھنی چاہیے, پھر حضور کے صحابہ پر بات کرنی چاہیے. وہ جو اول مخاطب ہیں, اول قرآن و حدیث کے, جنہوں نے حضور سے دین لے کے ہمیں دیا ہے, وہ صحابہ کو ڈسکس کر رہے ہیں, اسے پتہ ہی کوئی نہیں. کچے پکے نہ بنے. حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک اپنی فکری بنیادوں کا خیال کریں. اور جو حضور کی اولاد ہے نا, اس کو میرے امام نے نسل نور کہا ہے. وہاں بھی ذرا ہوش سے بولیں, ذرا احتیاط سے, ذرا جملوں پر پیرا لگا کے. یہ صرف میرے امام کا فتویٰ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یعنی ایک ایک بچے کو نورانیت والا کہا, یہ صرف فاضل بریلوی نے کہا. تو ذرا تھوڑا سا نا نظریاتی طور پہ یہ نکل آئیں. وہ ہمارے ہاں نا تقریر چمکانی ہوتی ہے نا لوگوں نے, تو سادی سادی چمکتی نہیں ہے نا جی. تو وہ پھر نا, مطلب میں بھی اکثر رہتا ہوں جلسوں میں, تو میں چھوٹا آدمی ہوں, میں غور سیکھتا ہی رہتا ہوں, آپ سے بھی بڑا کوئی سیکھتا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں وہ خطیب صاحب آئے ہیں بیچارے, حال ان کا میری طرح بڑا خستہ ہے, پر وہ بھالو چڑھا رہے ہیں, کہتے ہیں آج میں دسنا ہے صحابہ دی شان کی. میں کہ کرما لے تو کی دسنا ہے, شان تے اللہ نے قرآن تے دس چھڑی ہونا دی, سرکار نے فرمان میں, تو کوئی مطلب کیا انوکھی بات تو کرے گا. تو سیدھا سیدھا قرآن و حدیث سے پڑھ اور لوگوں کو بتا اور جا. تم کیا مسئلہ انوکھا کیا بتائے گا. ایک اور کھڑا ہوتا کہتے ہیں آج میں نے بتانا اہل بیت کی شان کیا ہے. او بھائی تو کیا بتائے گا, ان کی شان تو اللہ نے بتا دی قرآن میں, ان کی عظمتوں کے تذکرے حضور نے کر دیے. نئے نئے نقطے جب نکال کے لاؤ گے تو اس سے نا خدشات پیدا ہوں گے. جو باتیں طے ہو گئی ہیں, ہمارے بزرگ طے کر گئے, ان میں کبھی بھی کسی طرح بھی الجھنے کی ضرورت. میں آپ کو بتاتا ہوں, عوام کا بھی ایک مسئلہ ہے. جو نئی خبر ہوتی ہے نا, نئی, مثلا نماز پڑھا کریں, یہ تو ساری مسجدوں کے مولوی کہہ رہے ہیں, یہ تو نئی بات ہی نہیں. قرآن مجید پڑھا کریں گے تو سارے کہہ رہے ہیں. اب جب کوئی بندہ انوکھی بات کرتا ہے نا, تو بندے کہتے ہیں اے دی سنو, یہ پتہ نہیں ان کی کرن لگا ہے. یہ انوکھی سے نکل آئیں, روٹین میں رہیں اور طے شدہ چیزوں کو نہ چھیڑیں. ایک تو یہ مسئلہ. ایک مسئلہ ہمارے ہاں جاہل صوفیاء کا ہے, جاہل آدمی. وہ کیا کرتا ہے, اس نے لوگوں کو تعویذ دھاگے پہ لگا دیا. وہ جناب پیر صاحب اتوار والے دن بیٹھتے ہیں, صبح 9 بجے سے عصر تک وہ مردوں کو ملتے ہیں, پھر جمعرات کو انہوں نے خواتین کا ٹائم رکھا ہے تعویذ دینے کا. یہ غوث پاک کس دن تعویذ لکھتے تھے, کسی کتاب میں لکھا ہے؟ کون سی تاریخ رکھی ہوئی تھی؟ تعویذ دینا جائز ہے, میں منع نہیں کر رہا, لیکن صرف اسی کو مقصد بنا لیا آپ نے. پھر لوگ بیچارے, غربت ہے, پریشانی ہے, دکھ ہیں, تکلیفیں, بندہ ٹوٹا بکھرا ہوا آیا ہے. ہمارے صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی اللہ والے کے پاس کو بندہ آ کے کہتا ہے نا میرے پاس اولاد نہیں, تو صوفی کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دعا کرے اور اللہ اسے اولاد دے دے. لیکن اس کی اصل ذمہ داری پتہ کیا ہے؟ اس کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اس بندے کو ذہنی طور پہ تیار کرے کہ رب جسے تجھے جس حال میں رکھتا ہے اس حال میں راضی رہے. طریقت والوں کی اصل ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کو مطمئن کریں. غریب آدمی نے آگے کہا جی بڑا پریشان ہوں, حالات بڑے خراب ہیں,
اس کو دعا بھی دے گا، وظیفہ بھی بتائے گا، لیکن اصل کام یہ ہے کہ اسے کہے گا یار پیسے اگر اتنے ہی زیادہ اچھے ہوتے تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتے، یہ اتنے ہی بہتر ہوتے تو سب سے زیادہ سیدہ عائشہ کے گھر ہوتے۔ وہ انہیں مطمئن کرے گا کہ اللہ رسول جس حال میں، یہاں عجیب کیس ہے، وہ پیر صاحب کہہ دیتے ہیں تینوں کسے کچھ کیتا ہے، اب کوئی نہ کوئی دشمن تو ہوتا ہی ہے نا، یہ تو نہیں نا بندے کا مخالف کوئی نہ ہو، وہ بیچارہ پریشان ہے، ساری رات سوچتا ہے، کبھی اس کی نظر چچی پہ جاتی ہے، کبھی پھوپھی پہ جاتی ہے، کبھی کسی پہ جاتی ہے، کیوں ظلم کرتے ہو لوگوں پہ، اللہ کے حضور جانا ہے۔ تھوڑے سے لالچ کے لیے اس بندے کو الجھا کے رکھ دیا بیچارے۔ اور آپ سے بھی عرض کروں گا، یہ کچی پکی باتیں ہیں، نظریاتی طور پہ کمزور ہو جاؤ گے۔ جو لوگ سانپ سے ڈرنے لگ جائیں وہ رسیوں سے بھی ڈرتے ہیں، پھر کمزوری مان جائے گی۔ کتنے زمانے سے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دو بہنوں کا اکٹھا نکاح ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ گھر جا کے خواتین سے تو بات جس نے کرنی ہے اسی نے کرنی ہے، ہم سے تو وہ حاجی صاحب مطمئن نہیں ہو رہے جو مسئلہ پوچھنے آئے ہیں۔ وہ کہنے ٹھیک ہے پیر صاحب ہو جاندہ ہے، پر تسی ایک راتی پڑھا دیو ایک سویرے پڑھا دیو، مہربانی کرو کر دو ایسا۔ کیوں مطلب کیا مسلمان قوم بھی اس طرح کی ہوتی ہے؟ میرے پہ جادو ہو گیا، جوان لڑکا جیتا جاگتا زندہ دل، اٹھتی جوانی، اس نے تو انقلاب برپا کرنا تھا اور وہ کالے جادو کا علاج کرا رہا ہے۔ اس نے پورے گاؤں کو پورے شہر کو لے کے آگے جانا تھا، وہ تعویذ لیتا پھر رہا ہے۔ اس طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظریاتی کیا ہے، پکی باتیں پکی۔ اس کی کو ذرا کم کریں اور آواز کھولیں جی۔ عزیز دوستو، اللہ کے محبوب علیہ السلام، میں نے کم کر دیں کو کہا تھا، آپ نے بند ہی کر دی۔ اللہ کو سلامت رکھے، تھوڑی کھول دیں اور میری بات پہ توجہ کریں حضرات، اپنے ذہن کو پکا کریں، کمزور نہ پڑیں۔ دیکھو سیاستہ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال حضور کی گود میں ہوا، اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور کی چشمان اقدس سے مقدس آنکھوں سے آنسو بھی نکلے۔ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ تو صبر کا حکم دیتے ہیں۔ فرمایا یہ محبت ہے، یہ آنسو محبت ہیں، ورنہ میرے دل اور زبان پر وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اب اتفاق کی بات یہ کہ جس دن حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا نا، اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا۔ جوڑنے والے جوڑ دیتے ہیں نا باتیں، جوڑ دی بات کچھ لوگوں نے، انہوں نے کہا آج حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے تو لو سورج کو گرہن بھی ہو گیا۔ آپ کو پتہ نا وہ بڑی ساری پیروں کی کرامتیں مشہور ہیں، بڑی ساری کرامت پیر کا کمال ہی نہیں، یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو ڈاکٹر سے بھی دوائی لیں تو آرام آ جاتا ہے، اس کو پیر مان لیں، کیا مذاق بنایا ہوا ہے۔ اور ایک اور بات بھی آپ کو عرض کروں، جتنا پیر زیادہ جاہل ہو اس کی کرامتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جو عالم ہے اس نے تو غور کرنا ہے نا کہ بھئی یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں۔ تو جاہل تو آزاد ہے نا، اس نے موج ہی کرنی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں جب کسی چیز کا۔ مہربانی کریں واپس آئیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ جس طرح پرانے وڈیرے اپنے گاؤں میں اسکول نہیں نہ بننے دیتے تھے، اس طرح جاہل پیر اپنے آستانے پہ مدرسہ نہیں بننے دیتا۔ مجھے پتہ ہے پڑھ گئے تو مجھے کیسے مانیں گے، یہ تو ختم ہو جائے گا مسئلہ۔ وہ علماء کی مخالفت کرے گا، علم کی مخالفت کرے گا، بات بات پہ کہانیاں سنائے گا۔ اس کو روک دیں جی، بڑی ہو گئی ویڈیو، آپ بات سنیں، بس تھوڑی دیر میں بات ختم ہو جائے گی، اللہ آپ کو جزا دے، غور فرمائیں۔ اب وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سرکار کے صاحبزادے نے وصال فرمایا تو سورج کو بھی گرہن ہو گیا ہے۔ نظریاتی پختگی اتنی ضروری ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے جمعے کا انتظار نہیں کیا، اور غم زدہ بھی ہیں حضور آج، لیکن انتظار نہیں فرمایا۔ فرمایا لوگوں کو مسجد میں جمع کرو۔ سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو محبوب نے خطبہ دیا، فرمایا لوگو سورج اور چاند کو گرہن ہو تو یہ رب کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر استغفار پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ اور ساتھ ہی فرمایا کسی کے وصال کر جانے سے سورج گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اپنے آپ کو پختہ کریں، محبوب داعیہ اللہ ہیں،
حضور نے ہماری توجہ کرائی ہے اللہ کی جانب. اگر آپ تھوڑی تھوڑی گنجائشیں لینے لگیں گے، ڈرنے لگیں گے، تو پھر تو میرے بھائی کمزوری آ جائے گی نظریات کے اندر. اپنے آپ کو پختہ رکھیں، اپنے بھروسے اپنے رب رسول پر مضبوط کریں. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تو یہ جو ہے نا صرف اللہ سے جڑنا، یہ تو مضمون ہی صوفیاء کا ہے. وہ نکالتے ہیں دنیا داروں کی طرف نہیں جانا، یہ تو عنوان اہل تصوف کا ہے کہ صرف رب رسول سے جڑنا ہے. دنیا داروں کی طرف جانا یہ تو عنوان ہی اللہ والوں کا ہے. اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ بھروسہ رب رسول پہ. بڑی امیدیں لگا لیتے ہیں ہم دنیا داروں سے، بڑی زیادہ، کبھی سیاسی پارٹی سے کبھی اس سے. میں نے کل جمعے میں بھی کہا تھا یہ تمہارا بھلا کریں گے جو رسا نورا کشتی لڑ رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. ان بیچاروں کو کیا پتا ہو کہ رات کو میاں بیوی جب یہ مشورہ کرتے ہیں نا کہ سویرے گھی کوئی نہیں پراٹھوں کے لیے، اس کا درد کتنا ہوتا ہے. انہیں کیا پتا ہو کہ جب عید آتی ہے تو بوڑھے ماں باپ مل بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں تینوں عید بھی کرنی ہے تے کرتے شے بھی کوئی نہیں. ان کو کیا پتا ہو. محلوں میں بیٹھے لوگ، تمہیں کیا پتا ہو. تم نیچے آؤ، اس عوام کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزارو، تمہیں پتا چلے زندگی کے دکھ اور حقیقتیں کیا ہیں. تمہیں کیا خبر ہو. تم بیٹھ کے وہاں نمبر گیم کر رہے ہو. تمہارے پاس میں نے خریدنے کے لیے کروڑوں روپیہ ہے، پر تھر کے بچوں کے لیے پانی کوئی نہیں. اور یہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، ان کو اپنی ذات سے تعلق ہے. اگر انہیں تھوڑا بھی عوام کا خیال ہوتا تو اس طرح کی حرکات نہ کرتے جو آج کل یہ کر رہے ہیں. اللہ سمجھ عطا فرمائے. آمدام برسر مطلب اپنی امیدیں اللہ رسول سے. آپ نظریاتی طور پر جب دیکھیں نا کوئی چیز جب بندہ اللہ پہ چھوڑ دینا. ایک چودھری صاحب میرے دوست نے، بڑی محبت ہے، بڑے سمجھدار ہیں، اسی پنڈا چاکیدہ جی پرے آدھا بندہ ہے، وہ بڑے پنچایت کے آدمی. میں نے ان سے کہا کہ آپ بزرگ ہو گئے ہیں، اور دوست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، وہ بھی میرے پاس آتے ہیں، تو سیکھنے سکھانے کا تعلق ہے. میں نے کہا مجھے بتائیں کوئی فیصلہ کبھی مشکل بھی ہے کہ یار پریا بڑی اوکھی ہوگی مکدی نہیں پئی. تو کہنے لگے ہاں جی. کہنے لگے پیر صاحب ہمارے پاس جو گروپ بھی آتا ہے نا وہ اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہتا ہے. جو بھی آتا ہے وہ بات اس طرح کی سناتا ہے کہ میں بے قصور ہوں. تو ہم پھر دیکھ لیتے ہیں کہ سمجھ آ جاتی ہے غلطی کس کی ہے. لیکن ایک بندے کا فیصلہ مشکل ہوتا ہے جو بات بھی پوری نہیں سناتا اور کہتے چودھری صاحب تہاڈا میرا تعلق ہے، تسی جنج کر چھڑو گے مینوں منظور ہے، تسی میرا مندا نہیں سوچن لگے. کہندے وہ جڑا ساڈے تے پا دیندا ہے نا وہ کام اوکھا ہوندا ہے. پیر تے پیار بڑا کر گیا ہے. پھر کوشش کرتے ہیں اس کو کوئی رعایت مل جائے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. او بھائی پنچایت کے چودھری پہ بات چھوڑو تو وہ بھلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اگر اللہ رسول پہ چھوڑ دی جائے تو آپ اندازہ کرو وہ کتنا بھلا کریں گے. ہمیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ادھر ادھر نہیں نکلنا. کوئی غلط رستہ، کوئی چور دروازہ، کوئی ڈکیتی، کوئی فریب فراڈ نہ، این شریعت کے اصولوں کے مطابق سفر کرو. عزتیں بھی رب دیتا ہے، دولتیں بھی اللہ دیتا ہے. اور میری طرح کے بڑے لوگ جنہیں بالکل نہیں پتا ہوتا کہ اس طرح بھی ہوگا، بالکل نہیں، وہ نظام بناتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا. اپنی زندگی میں توجہ اللہ رسول کی جانب اور پکے نظریات. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی، یہ بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نا پیچھے رہ گئے تھے جب لوگ بدر کے لیے گئے. تو تمام لوگ بدر میں پہنچ چکے تھے، ہم ذرا بعد میں گئے. تو کہتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں تھا کہ محبوب نے پڑاؤ کہاں کیا. ہم جب داخل ہوئے میدان میں تو ہماری ملاقات کفار سے ہو گئی. جہاں ان کے خیمے تھے وہاں چلے گئے. ابو جہل نے پکڑ لیا، کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہم نے کہا حضور کی بارگاہ میں. تو کہنے لگا اچھا تم لڑو گے ہمارے ساتھ وہاں جا کے، ادھر بیٹھو تم نہیں جا سکتے. جو بدر کی لڑائی ہے نا وہ آج تک عقل انسانی میں نہیں آتی کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. یعنی 1000 کا مقابلہ 313 کے ساتھ. ان کے پاس نہ زر ہیں نہ تلواریں نہ کوئی چیز، اور ادھر ایک ایک بندے کے پاس 3 قسم کا اسلحہ. تیر بھی اس نے گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں، نیزہ بھی اس کے پاس ہے، تلوار بھی ہے، 3 قسم کا اسلحہ ہے. اور یہاں نہتے مسلمان.
اب ایک ایک بندے کی ضرورت تھی بدر میں. یہ کہتے ہیں ابو جہل نے روک لیا اور کہا تم جا رہے ہو، جا کے ہمارے خلاف لڑو گے. فرماتے ہیں ہم نے اس سے کہا کہ ہم لڑیں گے نہیں، صرف حضور کی زیارت کریں گے. اس نے کہا پکی بات ہے، عرب کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے. کہا پکی بات ہے. کہتے اس نے ہمیں جانے دیا. حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے ہمیں روک لیا تھا، پھر ہم نے اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ہم لڑیں گے نہیں، تو اس نے ہمیں آنے دیا. لیکن حضور ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، اب کرنا کیا ہے؟ تو یہ میرے محبوب کریم نے ہمیں نظریہ دیا ہے. ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہنا مجبوری بن گئی تھی، ضرورت پڑ گئی تھی، پھر میں کیا کرتا، پھر حالات ایسے ہیں، پھر زمانے کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے، کچے ہو جائیں گے آپ. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مستحب چھوڑتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سنت بھی چھوڑتا ہے، اور جو یہاں گنجائش تو نکالنی شروع کرتے ہیں اس کے واجبات اور فرائض کا مسئلہ بن جاتا ہے. یہ ساری چیزیں دیواریں بنتی ہیں دین کی مضبوطی کے لیے. ایک چیز سے گنجائش نکالیں گے، دلیل پکڑیں گے تو دور نکل جائے گی بات. کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ تو کر لیا ہے کہ نہیں لڑیں گے، پر ایک ایک بندے کی ضرورت ہے. تو یہ حضور ہمیں نظریاتی کرتے ہیں. کریم فرمانے لگے تم نے وعدہ کیا، تم بیٹھ جاؤ، تم نہیں لڑو گے. ہمیں بندوں کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. رب رسول کی مدد ہمیں درکار ہونی چاہیے. بھائی اپنے آپ کو نا تھوڑا سا مضبوط کریں. زندگی میں اصول ہیں جن کی بنیادوں پہ انسان کھڑا رہ سکتا ہے، اور اگر زندگی میں اصول ہی کوئی نہیں، ضابطہ ہی کوئی نہیں، تو نیرا لباس بدل لینے سے تو کوئی نیک نہیں سمجھے گا. آپ کے ساتھ جب لوگ معاملات کریں گے، آپ کے ساتھ لین دین کریں گے، اٹھے بیٹھیں گے، تب ان کے سامنے بات کھلے گی کہ آپ فکری طور پر کتنے مضبوط ہیں. زیادہ باتیں نہیں کرنی، آپ کے ساتھ بات کو سمیٹنے لگاؤں. اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ آرام کر رہے تھے. تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی تھی. ایک شخص آ گیا، اس نے وہ تلوار حضور کی اتار لی. سے آباد بن دور دور لیٹے ہوئے، اس نے وہ لٹکی ہوئی تلوار حضور کی اتار لی اور اتار کے محبوب پر تان دی تلوار. کہنے لگا بتائیے اب آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ حضور آرام فرمائے، لیکن کریم نے فرمایا ہے آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے. محبوب نے آنکھیں کھولی. اب میں تقریر کر رہا ہوں نا تو آپ سن رہے ہیں، تو یہ بڑا سادہ سا کام ہے، آسان سا کہہ دینا، سن لینا. لیکن اگر کوئی بندہ آ جائے اچانک اور ایسے پستول کر دے چاہے خالی ہو، تو جو حال ہوتا ہے وہ آپ غور کر لیں کس طرح کا ہوتا ہے. چلیں ابھی بھی نہیں سمجھ آئی آپ کو، اور سادہ کرتا ہوں. یعنی رات نو چھت تے پاویں بلی پانڈے کھڑکا رہی ہوگی، چاہے وہ بلی ہو، لیکن وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، مطلب ہاتھ پورا موبائل کی طرف بھی نہیں جاتا بندے کا. وہ کہتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں اب کیا بننے لگا ہے. یہ مفت کا خوف ہے. اور یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو نڈار ہوتے ہیں، دعویٰ سارے کرتے ہیں، لیکن حضور ہمیں کس طرح کا نظریہ دے رہے ہیں. میں بڑی اہم بات آپ جوانوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. خدا را نکل آؤ یار. اب تو کچی کچی باتیں سن کے نا، وہ کہتے ہیں نا یہ بھی پیر صاحب آئے ہیں تو یہ جناب فلاں مسئلہ اڑ گیا، فلاں مسئلہ اڑ گیا جی، میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو دکھایا جی مجھے. بلکہ اب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تسی بھی کوئی استخارہ کر کے دسو. اور میں کہتا ہوں یار زندگی میں اگر تو یہیں اڑا رہے گا تو کام کب کرے گا؟ اگر طے ہی نہیں کیا ساری زندگی تو پھر کام کیسے ہوگا؟ اس نے وہ تلوار نکال لی، حضور پہ تان کے کہتا ہے بتائیے آپ کو کون بچائے گا؟ حضور لیٹے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، آزمائش نہیں. جب اس نے دوبارہ پوچھا تو حضور مسکرائے. یہاں مسکرانا کمال ہے. اور مسکرا کے فرمایا مجھے میرا رب بچائے گا، مجھے میرا اللہ بچائے گا. یہ لفظ نکلے تو اس کے تو ہاتھ کانپنے لگے، تلوار گر گئی. حضور نے اٹھا لی، فرمایا لو بھائی مجھے تو اللہ نے بچا لیا ہے، اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تم بتاؤ. اذان ہو رہی ہے جی، اذان سنے جی.
اللہم رب تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اللہ نے بچا لیا، اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اب وہ بولا، عرض کرنے لگا محبوب میں نے سنا ہے آپ بڑے ہی معاف کر دینے والے ہیں۔ اب یہ بھی کمال دیکھیں، ہم بھی معافی دیتے ہیں پر بڑی ساری باتیں سنا کے، تب تو یہ کہتا تھا، پہلے تو ڈینگے مار، بڑی کہانیاں سنا کے معافی دیتے ہیں، فوراً نہیں دیتے۔ اس نے کہا بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں، تو محبوب نے اگلا جملہ ہی نہیں کہا، فرمایا جا پھر میں نے تجھے معاف کیا، جا پھر تجھے معاف کیا۔ ہم میں دیکھتا ہوں کہ ذہنی طور پر ماحول اس طرح کا معاشرے میں بنا دیا گیا ہے، مذہبی اسٹیج سے لے کر خانقاہ تک، اور سیاسی لوگ جو تباہی اتار رہے ہیں وہ تو روٹین میں ہے ہی۔ وہ تو 4 لوگ رات کو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کے، تو آخر میں اینکر کہتا ہے کہ باتیں آپ نے سن لیا، نتیجہ خود نکال لیجیے گا۔ تو کیا نتیجہ نکالنا ہے سوائے انتشار کے؟ اپنے آپ کو اس انتشار سے بچائیں، اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کریں۔ اپنی مزاجوں سے یہ کمزوری، یہ بے یقینی، یہ ڈرتے، یہ سہمے ہوئے لوگ، اور بالخصوص غریب لوگوں سے میری گزارش ہے، سیٹھوں، نوابوں، چودھریوں، ان کے سہاروں سے نکل آؤ۔ کب تک سہارے تلاش کرو گے؟ سہارے تو وہ لوگ تلاش کرتے ہیں جن کا وجود سلامت نہیں ہوتا، اور اگر وجود سلامت ہے، جسم میں طاقت ہے، تو سہارا اللہ رسول ہے۔ اور یہ نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ یہ جو آپ کا ذہن بن گیا نا کہ جناب وہ کوئی بڑا خاص ہی ہمیں موقع ملے گا تو ہم نے آگے جانا ہے، دنیا میں ایک صرف شعبہ برا ہے، ایک پیشہ برا ہے، وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی جو جھاڑو دے کے بھی رزق حلال کماتا ہے وہ بھی شان والا ہے، جو صفائی کرتا ہے کسی ادارے میں۔ اپنی زندگی سے باہر آئیں ان چیزوں سے، اور اپنے مقام کو خود پہچانے۔ آپ کو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو چودھری سمجھتا ہے اس کی غلطی نہیں ہے، غلطی اس کی ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ تو نے کو چھوٹا سمجھا اپنے آپ کو؟ تھوڑا سا نا ان کمزوریوں سے باہر آئیں۔ آپ کو دنیا میں جتنے بھی لوگ بڑے بڑے ملیں گے یہ کسی چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے، ان میں سے ڈھیر سارے وہ لوگ تھے جن کی فیسیں کوئی جمع کراتا تھا، اتنے وسائل نہیں، لیکن اللہ نے مدد کی، رسول کریم کی نظر کرم ہوئی، مشائخ کی دعائیں ملی، اللہ نے آسانیاں کر دی۔ یہ جو کمزور باتیں، میں چند دن پہلے ایک دستار فضیلت کے جلسے میں تھا تو وہاں ایک صاحب شکوہ کر رہے تھے کہ لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے۔ میں نے بعد میں ان سے کہا کہ آپ کو کیا مجبوری ہے لوگوں سے عزت کرانے کی؟ آپ انشراح صدر پیدا کریں، آپ کو کیا مجبوری ہے؟ باقی تو کسی بھی شعبے میں لوگ ڈگری حاصل کریں تو انہیں شان ملتی ہے، اور دین کا طالب علم تو پہلے دن نکلے ابھی کچھ بھی نہیں پڑھا تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ تو وہ جو عزت اللہ رسول دے رہے ہیں اس پر کیوں نہیں غور کر رہے؟ لیکن نا یہ مزدور ہے، مزدور یہ کیوں ایک وزیر کی گاڑی کے پیچھے بھاگتا ہے، بیوروکریٹ کی گاڑی کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟ بھائی تو اس کی تو پتہ نہیں دولت کرپشن کی ہے کہ کاہے کی، اور تو رزق حلال کماتا ہے۔ تو رب کا شکر کر کے اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جو دیا وہ حلال کا دیا ہے۔ اور ایک اور بات بھی عرض کروں، روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، کردار کا ہوتا ہے۔ روب تو کردار کا ہوتا ہے، کپڑوں کا نہیں ہوتا۔ 1.5 کروڑ کا مکان ہو اور 1.25 کروڑ کی پجارو کھڑی ہو اور پیسے صحیح نہ ہو تو لوگ دروازے پہ کھڑے ہو کہتے ہیں 2 نمبر آدمی ہے، دروازے پہ کہتے ہیں یہ 2 نمبر طریقے سے کمایا ہوا مال۔ اور بندہ چھوٹا سا افسر ہو اور دفتر میں اس کے کرسی بھی ٹوٹی ہوئی ہو لیکن رشوت نہ لیتا ہو، تو بہت بڑا آدمی بھی دفتر کے باہر کھڑے ہو کے کہتا ہے پتہ نہیں اس مننی ہے کہ نہ پیسے پڑتا ہے نہ سفارش منتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے بندہ۔ تو مجھے پھر بتاؤ نا، روب کپڑوں کا نہیں، روب تو کردار کا ہے۔ ہمارے نا حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا ساری زندگی سوٹ سادہ ہی رہا، بڑے بڑے مرید ان کے ملوں والے، فیکٹریوں والے، لیکن انہوں نے مسجد کے 2 کمروں میں عمر گزاری اور راضی ہو کے گزاری۔ کبھی اس بات کو بطور کمزوری بیان نہیں کیا کہ ہو پتہ نہیں کہ نہ دلیری سے کہتے تھے کمال ہے، ہم سے زیادہ کس کی شان ہوگی۔ اور رکشے میں ساری زندگی، رکشے میں
جو اپنی صحت کے ساتھ نے آخری سفر کیا وہ بھی رکشے میں، جو اپنی مرضی سے. لیکن بڑے بڑے پیر پجاروں سے اترتے تھے تو پہلے اپنی داڑھی دیکھتے تھے پوری ہے، پھر چین والی گھڑی اتارتے تھے، پھر سارا کچھ ٹھیک کر کے پھر داخل ہوتے تھے ملنے کے لیے. تو سمجھ آتی تھی روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے. تو اپنے کردار میں آپ روب لائیں گے تو آپ بڑے ہو جائیں گے. باقی یہ ساری چیزیں تو بھئی دنیا داری ہے، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، 10 بندوقیں 15 بندوقیں، کیا نکلے گا اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں. تو اپنی زندگی کے اندر نظریاتی بنیں گے تو مضبوطی آئے گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ بڑا بہترین اہتمام کیا دوستوں نے، کوشش قبول فرما. ان جوانوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. دور دراز سے، قرب و جوار سے جتنے حباب آئے، اتنے سارے علماء آئے، مشائخ آئے، سادات آئے، مالک سب کا بیٹھنا ہمارے لیے باعث خیر و برکت فرما. اللہ اللہ ہے، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں. میں صدیق اکبر آقا بول پڑے بول پڑے، مٹھی سے ابو جہل کی کنکر بول پڑے. اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، عظمت صدیق دی. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، عظمت صدیق دی. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. صلی اللہ علیہ